پچھلے باغ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے چھوٹی چڑیا کو کالو کوا اور گوری کوی جنگل سے نکال دیتے ہیں اور پھر چڑیا اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا بہت اداس تھی۔ یہ کتنے ہی ظالم یہ پکشی تھے، انہوں نے میرے معصوم بچوں پر بھی دیا نہیں کی اور مجھے جنگل سے باہر نکال دیا۔ میں نے ان پکشیوں کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ایسے وہ چھوٹی چڑیا سوچ رہی تھی۔ وہ ساگر کے بیچوں بیچ جاتی ہے اور ساگر کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھتی ہے۔ اس کو بڑا سا ادھر ساگروں کے بیچ ایک پیڑ نظر آتا ہے۔ ارے شاید اس پیڑ پر کوئی نہیں رہتا، میں اس پیڑ پر گھونسلہ بناتی ہوں۔ پھر اس چھوٹی چڑیا نے ایک سندر اور سشیل گھونسلہ بنا لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں اور ان کے پہاڑوں والے جنگل میں سوکھا پڑ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر گوری کوی کہتی ہے، ہائے ہائے میں مر گئی، میرے تو جنگل میں سوکھا پڑ گیا اس منحوس چڑیا کے کارن۔ وہ تو اپنے جنگل سوکھا کر آئی اور میرے جنگل کو بھی ویران کر دی، ہائے۔ ارے گوری کوی کچھ شرم کرو، کسی ٹائم تو کچھ عقل کی بات کیا کرو۔ یہ سب اس چھوٹی چڑیا کے کارن نہیں، تمہارے کارن ہوا جو اس کو تم نے جنگل سے باہر نکال دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ ارے طوطا، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس جنگل سے پرواز کرنا پڑے گا۔ ہاں کبوتر یار، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اس جنگل سے دوسرے جنگل میں جانا ہی پڑے گا۔ میں تو نہیں چلا دوسرے جنگل، تم سب جاؤ دوسرے جنگل۔ ہاں موٹی ناک والے، اگر نہیں جانا تو نہ جاؤ، بھوک سے مرو یہیں پر۔ ارے طوطے یار، ہم سب پرواز کرتے ہیں، ہمیں جانا ہی پڑے گا دوسرے جنگل۔ پھر ایسے ہی طوطا، کبوتر، گوری اور کالو دوسرے جنگل پرواز کر جاتے ہیں۔ ان کو اڑتے اڑتے صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بڑے پیڑ پر رک جاتے ہیں۔ ارے اب ہم اس پیڑ پر رک جاتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم اس جنگل میں گھونسلے بنا لیں گے۔ اس جنگل میں تو مجھے کوئی پکشی نہیں نظر آ رہا۔ ارے وہ دیکھو کچھ چاولوں کے دانے پڑے ہیں، ہم اس چاولوں کے دانوں کو کھا کر آج کی رات گزار لیتے ہیں، کیونکہ رات بہت بڑی ہے اور ہمارا بھوک سے برا حال ہے۔ مالک میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جنگل میں کچھ انجان پکشی آئے ہیں بڑے الو جی، ہمیں ان کو جنگل سے باہر نکالنا پڑے گا۔ کیا کہتی ہیں آپ بڑی الو جی؟ ہاں بڑے الو جی، ان کو تو پکشیوں کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ ویسے بھی میرا تو چی سے سر بہت دکھتا ہے، نہ ہی مجھے نیند آتی ہے۔ ارے ان پکشیوں کی اتنی ہمت کہ وہ میرے جنگل میں آئے، ان پکشیوں کو ضرور سبق سکھانا پڑے گا۔ ارے کبوتر، ہمیں بھی چڑیا کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم بھی ان کووں کے ساتھ مل کر اس چڑیا کو جنگل سے باہر نکال گیا، یہ اسی پاپ کی سزا ہے۔ طوطے یار، میں کیا کر سکتا تھا؟ گوری کوی اور کالو کوی کی غلطی ہے۔ بڑے آئے غلطی والے، اچھا کیا اس چھوٹی چڑیا کو میں نے جنگل سے نکال دیا، اس کے پاپوں کی سزا ہمیں کیوں ملنی ہے؟ ملے اس کے پاپوں کی سزا اس کے اپنوں کو۔ ارے گوری کوی کچھ شرم کیا کرو، ہر دفعہ الٹی سلٹی باتیں کرتی ہو۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے اور کبوتر طوطا اپنے گھر بنانے میں ویست ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف رانا چڑیا اپنے گھر میں۔ ماما وہ انکل کالو اور انٹی گوری کتنے گندے تھے۔ ارے نہیں میرے بچوں، بڑوں کو کبھی نہیں ایسا کہتے، بڑے تو بھگوان کا روپ ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ بڑوں کی عزت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں بڑے سکھاتے ہیں وہ ہم بچے نہیں سیکھ سکتے۔ اور میں تو پھر بھی بڑی ہوں، آپ تو بچے ہیں، آپ کو تو ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ ماما ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کریں گے۔ شاباش میرے پیارے بچوں۔ ایسے ہی ماں چڑیا اپنے بچوں کو اچھی اور نیک سیکھ دے رہی تھی۔ ماما ہم سب کی مدد کریں گے جیسے آپ سب کی مدد کرتی ہیں۔ ہاں میرے پیارے بچوں، اگر ہمارے پاس کوئی مدد مانگنے کو آئے تو اوپر والے نے اس کو بھیجا ہوتا ہے، ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے میرے بچوں۔ رات گہری ہو جاتی ہے، وہ سب سو جاتے ہیں، ادھر کووں کا جوڑا
اور ساتھ میں سارے پکشی پرندے سو جاتے ہیں۔ گہری رات آ جاتی ہے۔ الوؤں کا پریوار: بڑے الو جی چلے، سب پکشی سو گئے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں 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 ہاں، ہم تو چلتے ہیں، کیوں نہیں جانا؟ دیکھنا اس کالے منہ والے کوے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پھر الوؤں کا وہ پریوار ان کووں کے پاس چلا جاتا ہے جہاں انہوں نے گھونسلے۔ ارے ارے کووں کے پریوار اٹھ جاؤ، یہ جنگل ہمارا ہے، آپ نے اس جنگل میں آنے کی ہمت کیسے کی کالی کوی؟ ہائے ہائے میں مر گئی، مجھے گوری کوی کہتے ہیں، میرا نام کالی کوی نہیں ہے۔ ارے ارے چپ کر جاؤ، گوری کوی کہتے ہیں، اپنا منہ دیکھا تم نے؟ پھر وہ الو کووں کا گھونسلہ نیچے گراتے ہیں۔ ہائے کالو کچھ کرو نا، ہائے کالو کچھ تو کرو۔ گوری میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا، یہ تو پھر خطرناک الو ہے، میں کیا کروں؟ پھر الو طوطے کا گھونسلہ گرا دیتے ہیں، اور یہی تک نہیں کہ کبوتر کو گھونسلے کے سمیت نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ چاروں پکشی سہم کر پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ خطرناک الو: اگر تم مجھے کل تک اس جنگل میں نظر آئے تو میں تم سب پکشیوں کو کھا جاؤں گا، میرا بہت بڑا پریوار ہے، تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائے گا، تمہیں موقع نہیں ملے گا اپنی ایک بھی ٹکڑا بچانے کا۔ ایسے ہی وہ بڑے الو کہتے ہیں، اور پھر بڑے الو رات کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے میں مر گئی، دیکھو نا کتنا ہی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہمارے گھونسلے وہ ظالم الو گرا گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ گوری کیا کرنا ہے، یہ اسی کیے کی سزا ہے جو ہم نے اس چھوٹی چڑیا کے معصوم بچوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہے۔ ایسے ہی طوطا کہتا ہے: ارے ارے اب لڑنے کو کیا فائدہ؟ گوری کوی کو اپنی اس غلطی کے اوپر تھوڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب چلو ہمیں اس جنگل سے جانا ہی پڑے گا، وہ پھر آ گئی الو تو ہمیں تو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اوہو ہمیں چلنا پڑے گا اس جنگل کو چھوڑ کر، چلو ہم واپسی پکشی کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ دوبارہ سے پرواز کرتے ہیں، وہ بھی اسی دشا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر رانو چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایسے ہی وہ ایک بڑے سے پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڑے پیڑ کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں تو آسمان کے اوپر سیاہ گھنے بادل چھا جاتے ہیں، اور تیز بجلی اور کڑک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے ارے ہم اس بارش میں مر جائیں گے، اب ہم کیا کریں؟ کچھ تو سمادھان بتاؤ۔ کبوتر کو دور ایک گھر کے اندر ایک روشنی نظر آتی ہے۔ ارے وہ دیکھو سامنے کوئی پکشی رہتا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ایسے ہی وہ سارے پکشی اس دشا کی طرف جاتے ہیں۔ گوری دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ ماما ماما اس ٹائم کون آیا ہے، ماما اس ٹائم کون آیا؟ پھر ایسے ہی دوسری دفعہ بھی گوری دستک دیتی ہے۔ میرے بچوں، کوئی پتہ نہیں کتنا ہی لاچار ہے پکشی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، میں دروازے پر جا کر دیکھتی ہوں۔ ہماری مدد کرو پلیز، ہماری مدد کرو، آپ جو بھی ہو اندر ہیں۔ ارے ارے یہ آواز تو کوئی جانی پہچانی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ جیسے ہی چھوٹی چڑیا دروازہ کھولتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اپنے سامنے وہ پکشیوں کو دیکھ کر جن پکشیوں نے چھوٹی چڑیا کو اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ چھوٹی چڑیا طوطے کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور چھوٹی چڑیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ ارے ارے آپ تو وہی پکشی ہو، ارے طوطے بھائی آپ بھی آئی ہیں میرے گھر، طوطے بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے گھر۔ ایسے ہی طوطا بھی رونے لگ جاتا ہے چڑیا کو دیکھ کر۔ طوطے بھائی میں ابھی بھی وہ رات نہیں بھول سکتی جب آپ نے مجھے امرود دیا اور مجھے اپنے گھونسلے میں رکھا اور میرا گھونسلہ اپنے ساتھ بنوایا۔ چڑیا مجھے معاف کر دو، میں اس ٹائم مجبور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے ارے چلو آپ ہمارے گھر۔ رانو ان سب کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ارے ارے میں آپ کو بھی بھوجن دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ یہی رہے میرے گھر پر، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوری کوی اور کالو کوا آپ بھی۔ ماما ماما یہ گوری کوی کتنی گندی آنٹی ہے، آپ کو تو گھر سے اس نے نکال دیا تھا۔ ایسے رانو کا بچہ کہتا ہے: ارے نہیں میرا بچہ، یہ سب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔